تو مووی کی شروعات ہمیں ویڈنسڈے کو دکھاتے ہوئے ہوتا ہے جو کہ ایک بیسمنٹ میں بندھی ہوتی ہے۔ اگلے سین میں ہمیں ویڈنسڈے موم بتیوں کے بیچ بیٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو کہ کوئی ایک کالی کتاب پڑھ رہی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک لاکٹ بھی ہوتا ہے جو کہ ویڈنسڈے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اگلے سین میں ہمیں ویڈنسڈے کا پالتو پیٹ تھنک دکھایا جاتا ہے جو کہ کسی وکٹم کا گولے نما کوئی وستو لے کر جا رہا ہوتا ہے اور وہ لے جا کر اس گولے نما وستو کو ویڈنسڈے کو دیتا ہے۔ اس گولے سے ویڈنسڈے کو پتہ چلتا ہے کہ وکٹم کا قاتل کون ہے اور اسے پکڑنے کے لیے ویڈنسڈے ایئرپورٹ جاتی ہے۔ پھر ایئرپورٹ جاتے ہی وہ جیسے ایئرپورٹ کے اندر جانے کی کوشش کرتی ہے تو ایئرپورٹ کا چیکنگ مشین اچانک سے آواز کرنے لگتا ہے۔ پھر ویڈنسڈے کے پاس کئی سارے ہتھیار ملتے ہیں جو کہ وہاں کے کرمچاریوں دوارا ضبط کر لیا جاتا ہے۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ویڈنسڈے قاتل کے گھر پہنچ چکی ہے۔ اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ویڈنسڈے قاتل کے ساتھ ہاتھا پائی کر رہی ہوتی ہے۔ پھر اسے ایک ویژول دکھائی دیتا ہے جس اس کی آنکھوں سے خون گرنے لگتا ہے۔ پھر وہی پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے کہ ویڈنسڈے ایک بیسمنٹ میں بندھی ہوتی ہے اور اس کے چاروں طرف کئی سارے پتلے رکھے ہوتے ہیں۔ اگلے سین میں ہمیں قاتل کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ویڈنسڈے کے پاس آتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ویڈنسڈے اپنا دماغ لگا کے اپنے پیٹ تھنک کے ساتھ مل کر اس سے مقابلہ کرتی ہے اور اسے مار گراتی ہے۔ پھر یہیں سے سین شفٹ ہوتا ہے۔ پھر آگے دکھایا جاتا ہے کہ ویڈنسڈے اس قاتل کے آگے کچھ کر رہی ہوتی ہے۔ پھر اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ویڈنسڈے اپنے بھائی کے ساتھ اپنے اسکول میں واپس جا رہی ہوتی ہے۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس کے بھائی کے پاس بجلی کی پاور ہوتی ہے۔ پھر ویڈنسڈے بولتی ہے کہ اسے ابھی بجلی کی پاور یوز کرنے نہیں آتا۔ پھر اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک کار آتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو کہ ایک مین کے پاس جا کر رکتا ہے اور وہ دونوں ایک چیٹر جوڑی ہوتے ہیں جس کا پیچھا ایک جاسوس کر رہا ہوتا ہے اور وہ جاسوس ان دونوں کا تصویر نکال رہا ہوتا ہے۔ تبھی کچھ کوے آ کر اس فوٹوگرافر پر حملہ کر دیتے ہیں اور ایک بھیانک چیخ کے ساتھ سین شفٹ ہوتا ہے۔ اور ویڈنسڈے اپنے اسکول پہنچ چکی ہوتی ہے جو کہ اسکول کے گیٹ پر کھڑی ہوتی ہے۔ تبھی ہمیں اسکول کو دکھایا جاتا ہے کہ اسکول کے اندر ویڈنسڈے کے بہت سارے دوست ہیں جو کہ ویڈنسڈے کے فین ہیں۔ تبھی پرنسپل دکھائے جاتے ہیں کہ پرنسپل ان کے ماتا پتا سے نویدن کرتے ہیں کہ وہ ویڈنسڈے کے ساتھ یہیں پر کچھ دن کے لیے رکیں۔ پھر ویڈنسڈے کی دوست دکھائی جاتی ہے جو کہ ویڈنسڈے کے پاس رہتی ہے۔ پھر آگے سین شفٹ ہوتا ہے جو کہ ویڈنسڈے کے کچھ دوست ہوتے ہیں اور اس کے بھائی کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تبھی ویڈنسڈے کا بھائی اور اس کا ایک دوست ایک مکڑی کے پیچھے جاتے ہیں جو کہ ویڈنسڈے کے بھائی اس مکڑی کو کھانے کی بات کرتا ہے۔ تبھی ہمیں اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ویڈنسڈے اپنے اسکول کے باہر آتے ہوئے دکھائی جاتی ہے۔ تبھی وہاں پر پرنسپل اور ان کے ماتا پتا ملتے ہیں جو کہ کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تبھی پرنسپل ویڈنسڈے کے ماتا پتا کو ایک روم میں لے جاتے ہیں جہاں کی پہلے سے ہی ایک قاتل رہتا تھا اور وہ ایک دوسرے روم میں شفٹ ہو جاتا ہے۔
تبھی اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ویڈنسڈے اپنے ہاتھ تھنگ کے ساتھ ایک جنگل میں جا رہی ہوتی ہے۔ تبھی اس کو دکھائی دیتا ہے کہ وہی پہلے کا جاسوس جو کہ اب مارا جا چکا ہے، اسے ایک بھیانک موت ملی ہوتی ہے اور اسے پولیس افسر پوسٹ مارٹم کے لیے لے جا رہے ہوتے ہیں۔ تبھی ویڈنسڈے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اسے راستے میں ایک بھاگتا ہوا آدمی دکھایا جاتا ہے جو کہ ویڈنسڈے اسے پہلے سے جانتی ہے۔ پھر ویڈنسڈے اس سے کچھ سوال کر کے وہاں سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ پھر آگے جانے پر کچھ کیڑے ملتے ہیں جو کہ ویڈنسڈے کا بھائی انہیں کیڑوں کا کھانے کا بات کرتا ہے۔ پھر ہمیں ایک بہت ہی ڈراؤنا کوہ دکھایا جاتا ہے۔ پھر اگلے سین میں اسکول میں ہمیں ایک کہانی سنائی جاتی ہے جو کہ ایسے ویکتی کی تھی جس کا دھڑکن خراب ہو چکا تھا اور وہ ایک میکینیکل دھڑکن کا آوشکار کرتا ہے جو کہ وہ اپنے ہی شریر میں اسے لگا دیتا ہے اور اس کی مرتیو ہو جاتی ہے۔ پھر اسے کپال ورکش کے نیچے دفنا دیا جاتا ہے۔ پھر سین شفٹ ہوتا ہے اور ویڈنسڈے کو دکھایا جاتا ہے کہ ویڈنسڈے ایک بہت ہی ڈراؤنا دھن بجا رہی ہوتی ہے جو کہ ایک بہت ہی ڈراؤنا ہوتا ہے اور سبھی لوگ دہشت میں آ جاتے ہیں۔ تبھی اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ویڈنسڈے کی میوزک ٹیچر آتی ہے اور اس سے کچھ باتیں کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ابھی تمہارا میوزک انسٹرومنٹ صحیح نہیں ہے، اسے امپروو کرو۔ تبھی ہمیں اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ کچھ پارٹی کی تیاری ہوتی ہے اور ایک بہت بڑا کروسٹ بنا ہوا ہوتا ہے جسے جلایا جاتا ہے۔ پھر اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ویڈنسڈے کو ایک بہت ہی بھیانک کوے کی تصویر ملتی ہے اور اس کے ساتھ کچھ لیٹر ملتے ہیں جو کہ ویڈنسڈے کے نوبل کے جلائے جانے کی بات اس میں لکھی ہوتی ہے۔ تبھی ویڈنسڈے کروسٹ کے دہن کی اور جاتی ہے اور اسے ایک بلیڈ سے مارتے ہیں جو کہ اس کے پاکٹ میں ہی تھے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ نوبل چتا کے نیچے ہے۔ تبھی ویڈنسڈے اس چتا کے نیچے چلی جاتی ہے اور نوبل کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے۔ تبھی کچھ میوزک ریچول کے ساتھ اس چتا میں آگ لگایا جاتا ہے۔ پھر آگ لگ جاتی ہے اور آگ جلنے لگتی ہے اور ایک بھیانک چیخ کے ساتھ وہ کروسٹ اڑنے لگتا ہے۔ پھر اڑتے اڑتے وہ بھسم ہو جاتا ہے اچانک سے۔ پھر ہمیں ویڈنسڈے کا دوست دکھایا جاتا ہے جو کہ پرنسپل سے کہنے جا رہی ہوتی ہے کہ ویڈنسڈے ابھی اسی چتا میں ہے جو کہ جل رہا ہوتا ہے۔ تبھی ہمیں اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ویڈنسڈے آ چکی ہے اور پرنسپل نے اسے اسی کا ایک تصویر دکھایا۔ تبھی ویڈنسڈے وہاں سے کچھ مائک میں بولتی ہے کہ میں اپنے آپ سے نہیں ڈرتی ہوں۔ تبھی وہاں سے کچھ بھیانک اسپیچ کے ساتھ ویڈنسڈے وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس تصویر میں آگ لگا دیتی ہے۔ پھر آگ لگ جانے کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے کہ ویڈنسڈے بہت ہی کرور روپ میں وہاں سے جاتی ہے۔ اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ویڈنسڈے کا بھائی کپال ورکش کے نیچے گیا ہوا ہے اور اس میں کچھ ریچول کرتا ہے۔ پھر اس سے بھیانک ایک آدمی ایک کپال ورکش نکلتا ہے جو کہ بہت ہی ڈراؤنا ہوتا ہے۔ پھر یہیں سے اس ایپیسوڈ کا سماپتی ہوتا ہے۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ویڈنسڈے کو
کچھ ریچول دکھائی دیتے ہیں جو کہ اسی کے دوست کے ہوتے ہیں۔ تو اگلا ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ تھینک یو۔